عرصہ پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن میں ایک درزی ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت نیک اور شریف آدمی تھا۔ یہ آدمی بہت ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے علی کہا کرتے تھے۔ وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا۔ وہ بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز علی کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا، جس کپڑے کی وہ تلاش میں تھا۔ جب وہ مارکیٹ پہنچا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی ایک لکڑی سے بنی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد علی اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ علی نے ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا تھا، لہذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے عدالت میں علی کو بلایا، اس کی چوری کی تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا، جو چوری کے وقت علی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا تھا۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر جو چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکتے رہ لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی اس حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر ہنسنے لگے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود علی بھی بے اختیار زور سے اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس کا ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش! عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ عدالت کے سپاہی ہر شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کو نہ پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے
में पेश कर दिया। अली गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही थी कि सब क्या हो रहा है। मगर फिर अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। इसकी नज़रें एक शख्स के हाथ में दबे सिर के एक नन्हे से टुकड़े पर जमी थी, जैसे वो सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये इसी कपड़े का टुकड़ा था जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अली ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक दोस्त चीन से एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि तुमने चोर को तलाश कर लिया है, अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी। काजी चोर से मुखातिब हुआ और इस मुहाफ़िज़ सिपाही के मुजस्समे को इसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। कादी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही इस मुजस्समे को उठा कर ले गए और इसे इसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्समे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियाँ बंधी हुई देखी जा सकती हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।